السلام علیکم ایوری ون۔ آج میں نے حرم کی یہ ویڈیوز اپنی گیلری میں دیکھیں تو مجھے اپنی پرانی ساری یادیں یاد آ گئیں۔ کبھی کبھی زندگی میں کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں انسان صرف جسم سے نہیں روح سے بھی جیتا ہے، اور میرے لیے وہ جگہ مکہ مکرمہ حرم ہے۔ آج بھی جب میں آنکھیں بند کرتی ہوں تو پہلا منظر جو میرے دل کے سامنے آتا ہے نا، وہ ہے کعبہ کا وہ سیاہ غلاف، وہ سنہری کڑھائیاں، وہ چمکتا ہوا صحن، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور وہ روح کو چھو جانے والی خاموشی جس میں اللہ اتنا قریب محسوس ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے دل کی ہر دھڑکن اس کے ذکر سے چل رہی ہے۔ وہ فضا جہاں نہ کوئی ڈر ہوتا ہے نہ کوئی غم، جہاں ہر دعا قبول ہونے کی امید ہوتی ہے، جہاں انسان خود کو دنیا سے آزاد اور اللہ کی رحمت میں لپٹا ہوا محسوس کرتا ہے۔ طواف میں قدموں کی وہ ہلکی ہلکی آوازیں جن میں ہر انسان اپنے رب سے کوئی نہ کوئی مانگ رہا ہے، کوئی نہ کوئی دعا ان کے لبوں پر ہے، کبھی آنسوؤں کے ساتھ، کبھی شکر کے ساتھ، اور کبھی ٹوٹے دل کے جڑنے کی امید میں۔ صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہوئے دل میں وہ تصور کہ اللہ کی راہ میں قربانی دینے والوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا، وہ احساس کہ رب ہر قدم دیکھ رہا ہے، ہر دعا سن رہا ہے، اور ہر آنسو کا حساب رکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کا احساس اتنی خوشی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دعا سن رہا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے آگے بھی ہر دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ آج جب میں حرم سے دور ہوں تو دل کبھی کبھی عجیب سا خالی لگتا ہے، جیسے روح کا ایک حصہ وہیں رہ گیا ہو، طواف کے صحن میں، مسجد کے ستونوں کے درمیان، یا شاید کعبہ کے سامنے جہاں میں نے کبھی دل کھول کر رب سے مانگا تھا۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ بس ایک پل مل جائے، ایک لمحہ مل جائے کہ پھر سے کعبہ کو دیکھ سکوں، پھر سے ہاتھ اٹھا سکوں، پھر سے وہ سکون محسوس کر سکوں جو دنیا کے کسی کونے میں نہیں ہے۔ لیکن پھر دل کو تسلی بھی دیتی ہوں کہ اللہ قریب ہے، اللہ جو مکہ میں تھا اللہ وہی ابھی بھی میرے ساتھ ہے۔ اگر نیت سچی ہو تو ہر جگہ عبادت ہے، ہر جگہ دعا ہے، ہر جگہ اللہ کی محبت ہے، اور شاید یہی حرم کی یاد ہے۔ انسان کے اندر عبادت کا جذبہ، عبادت کی پیاس زندہ رکھنے کے لیے اللہ نے ہمیں اس دوری کا احساس دلایا تاکہ دل پھر سے بلائے، دل پھر سے اللہ سے دعا مانگے، پھر نصیب ہو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ۔ اور پھر وہ لمحے آئیں جس میں دوبارہ کعبہ کے سامنے کھڑی ہوں اور دل آہستہ سے کہے میں واپس آ گئی ہوں میرے رب، اے میرے رب جس نے مجھے اپنی رحمت کے سائے میں حرم دکھایا، اپنے گھر کی طرف میرے قدم بڑھائے اور مجھے وہ لمحے عطا کیے جن کے سکون کی مثال دنیا میں کہیں نہیں۔ یا اللہ تو نے پہلے بلایا تھا ویسے ہی دوبارہ بلا لے انشاءاللہ۔ میرے دل کی اس تڑپ کو قبول فرما، آمین آمین۔ میرے دل کی اس یاد کو عبادت بنا دے، آمین آمین۔ اور مجھے پھر سے حرم کی در و دیوار کے درمیان اپنی محبت اور سکون عطا فرما جس کی کمی آج بھی میری روح میں محسوس ہوتی ہے، آمین آمین انشاءاللہ۔ اے اللہ میرے اہل و عیال اور اس دل کو حرم کی محبت میں رکھنا، دوبارہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمانا، آمین۔ طواف نصیب فرمانا، آمین۔ صحیح نصیب فرمانا، آمین۔ حجر اسود کو سلام کرنے کی کا شرف نصیب فرمانا، آمین آمین۔ اور کعبہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا نصیب فرمانا، آمین آمین۔ ایمان کو مضبوط رکھ میرے اللہ، میرے ایمان کو مضبوط رکھ، دلوں کو نرم رکھ، قدموں کو سیدھا رکھ، اور ہماری زندگیوں میں ایسی برکت و رحمت کا اور ہدایت عطا کر جو دنیا اور آخرت دونوں میں کام آئے، آمین آمین ثم آمین۔ یا اللہ اگر ہم بھول جائیں کہ ہمیں یاد رکھنا، اگر ہم کمزور پڑ جائیں تو ہمیں سنبھال لینا، اگر ہم دور ہو جائیں تو ہمیں اپنی طرف پلٹا لینا، اے میرے رب جب بھی تیرا بلانا آئے ہمیں بلا کر قبول بھی کر لینا، آمین ثم آمین۔ اب لوگوں کو پتہ ہے سب سے زیادہ مجھے کیا چیز یاد آتی ہے حرم کی؟ نماز فجر کے وقت وہ ٹھنڈی ہوا، وہ چاندی سی روشنی، وہ ہزاروں مسلمانوں کا ایک ساتھ سجدہ زیری، یہ منظر انسان کو پوری زندگی کے لیے ایک میموریبل جگہ پر لے جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اس جگہ پر بلائے۔ جب میں کعبہ کے سامنے کھڑی ہوتی تھی نا تو دل خود ہی چھپ جاتا تھا، زبان خود ہی دعا بن جاتی تھی، آنکھیں بے اختیار بھیگ جاتی تھیں، اور اس لمحے میں کوئی دکھ یاد نہیں رہتا تھا، کوئی خواہش چھپی نہیں رہتی تھی، ہر چیز بس اللہ کے سپرد ہو جاتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میری ہر دعا سن رہا ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ اپنے در پر بلا لے، آمین آمین ثم آمین۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیوز، اللہ حافظ۔